جی بھائی جان، آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جی میرا نام تحویل خان ہے، میں ناروے اوسلو سے تشریف لایا ہوں۔ اتنی دور سے دربار عالیہ بلاوڑا شریف آنا کیسا ہوا آپ کا پھر؟ بس میں بہت خوش تھا، میرے بچے کو ڈاکٹروں نے وہاں جواب دے دیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہاں سے شفا دی، ایک نئی زندگی دی، تو شکریہ ادا کرنے کے لیے میں۔ بیماری کیا ہوئی تھی آپ کے بیٹے کو؟ جی میرا بیٹا جو تھا، ایک تو میرا بیٹا معذور ہے، دوسرا ان کے پھیپھڑے جو تھے وہ ڈاکٹروں نے کہا دیا تھا کہ یہ ختم ہو چکے ہیں، اور اس کا آکسیجن بہت کم ہو گیا تھا، اور آکسیجن جو ہے نا وہ بالکل 50 پہ چلا جاتا تھا، اور ہمیں یہی ڈیلی کہا جاتا تھا کہ کل شاید یہ نہ رہے، پرسوں یہ نہ رہے، یا آدھے گھنٹے بعد یہ نہ رہے۔ تو 50 ویلیو جو آپ نے بتائی ہے لنگس کی، جو ڈاکٹرز کہتے ہیں، تو اس کی نارمل ویلیو کتنی ہوتی ہے؟ نارمل یہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ 92 ہونا چاہیے آکسیجن، مگر جو کنڈیشن آپ کے بچے کی ہے اس کے لیے 85 بھی ٹھیک ہے۔ تو دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے بارے میں آپ کو پتہ کیسے چلا؟ جی میں نے تقریباً 6 مہینے پہلے میرے بچے کی بیماری سے 6-7 مہینے پہلے فیس بک پہ میں سرکار جی کو دیکھتا تھا، بلاوڑا شریف کے بارے میں جب فیس بک پہ دیکھتا تھا تو مجھے مطلب بڑی وہ اچھی محسوس ہوتی تھی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ لوگوں کسی انسان کے ذریعے لوگوں کو، کسی دوسرے انسانوں کو خیر پہنچا سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، تو مجھے دل میں دن بدن وہ ایک محبت پیدا ہوتی گئی۔ تو آپ اپنے بچے کو پھر دربار شریف لے کر آئے تھے یہاں پہ؟ جی جب میرے ڈاکٹروں نے مجھے جواب دیا تو میرے دل سے اندر سے ایک جذبہ اٹھا، میں نے ان کے ساتھ ایسی لڑائی شروع کر دی۔ میں نے ان کو کہا کہ میرے ساتھ دوبارہ ڈیلی میٹنگ کرتے تھے، ڈیلی ہمیں رلاتے تھے، ہم روتے تھے، میاں بیوی دونوں روتے تھے، کہ ڈاکٹروں کو آخر ہم نے بولا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے اور ہمیں ہمارے ولیوں کے اوپر یقین ہے۔ تو آپ نے ان سے جب میٹنگز ہوئیں اور آپ نے جب ان سے اجازت، تو کیونکہ ملتی نہیں اتنے آرام سے کسی پیشنٹ کو باہر جانے کی، تو آپ کو اجازت کیسے ملی؟ پہلے تو سر ایسا ہوا کہ ہم نے جو ہے میں نے اپنے بھائی کو یہاں بھیجا، کیونکہ وہاں بڑے حالات ایسے تھے کہ میں رو رہا تھا دن رات۔ میں نے بھائی کو یہاں بھیجا تو سرکار جی نے آن لائن دم کیا، ان کو وہاں پہ فون پہ دم کیا ہے؟ فون پہ دم کیا، تو وہ ایسی خوشی محسوس ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے امید مانگی تھی وہ آکسیجن 95 پہ چلا گیا۔ اچھا، بالکل نارمل ہو گئی آکسیجن؟ نارمل ہو گیا، جو خطرہ ان کے وہ خون میں آ رہا تھا وہ کم ہوتا گیا، خطرہ کم ہوتا گیا۔ 2-3 دن دوسرے دن انہوں نے مجھے بولا کہ ابھی جو ہے کچھ امید پیدا ہو گئی ہے۔ تو کتنے دم کروائے آپ نے جس کے بعد ٹھیک ہو گیا آپ کے بیٹے؟ 2 دم وہاں پہ کرائے تھے، جیسے آن لائن دم کرایا تو بچے کی طبیعت کافی ٹھیک ہو گئی، تو پھر ہم ہاسپٹل سے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر بچے کی طبیعت جب خراب ہونی شروع ہوئی تو پھر ان ڈاکٹروں نے مجھے بولا کہ ابھی آپ کے وہ بزرگ کہاں ہیں، ابھی تو جو ہم نے کہا تھا وہی ہو رہا ہے۔ تو میں نے جذبات میں نے بولا، دل میں یہ کر لیا کہ میں نے کسی حالت میں بھی سرکار جی کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ وہاں سے صحت یافتہ ہو کے واپس آئے۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے کیا ہوا؟ اس کے بعد ڈاکٹر نے جب ان کو پتہ چلا کہ اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے میرے اوپر کیس کر دیا۔ ناروے کے اندر ایسا ایک ادارہ ہے کہ جو بچوں کے لیے مطلب ہوتا ہے، کہ وہ ان کو اطلاع دے دی کہ یہ ایسے بچے کو لے کے جا رہے ہیں، یہ بالکل آخری سٹیج پہ ہے، ہو سکتا ہے فلائٹ کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو ہم اس کو جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو لے کر آپ فلائٹ کے ذریعے لے کر آئے، اور اس کے بعد آپ کا بچہ یہاں سے دم کروانے کے بعد ٹھیک ہوا، اور پھر آپ اس کے واپس لے گئے تھے واپس؟ جی میں نے پھر ان کے ساتھ تو کافی وہاں پہ فائٹ کی، یعنی ان کے وکیل کے ذریعے۔ پھر وہاں جو قانوندان ایک وکیل تھی، جو ڈاکٹروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ یہاں پہ بھی یہ فوت ہو جائے گا، اگر آپ وہاں بھی لے جائیں تو یہ بالکل فوت ہو جانا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے بولا وہاں میں لے جاتا ہوں تو وہاں کچھ لوگ بھی رشتہ دار ہیں، کچھ لوگ ہوں گے، تو وہاں میرا تو غم کم ہوگا۔ اسی بہانے میں انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، پھر اس سطح پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ یہاں جیسے میں پہنچا، آنے کے ٹائم پہ میں نے یہ ان کو کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اس بچے کو ٹھیک حالت میں لے کے آؤں گا۔ یہ بچہ ٹھیک ہو کے وہاں گیا۔ مجھے اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ تھا، مجھے باچا سرکار کے اوپر اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شفا یہاں دے گا۔ میرا دل کہہ رہا تھا، میری ارواح جو ہے دل کے اندر، جو انسان ہر ایک ہوتا ہے اس کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک ایمان ہوتا ہے، تو میرا ایمان بول رہا تھا کہ انشاءاللہ میرا بیٹا وہاں سے ٹھیک ہو کے آئے گا۔ آج ٹھیک ہونے کے بعد آپ دربار شریف سرکار جی کے پاس آئے ہیں ملنے کے لیے، تو آپ کچھ ہمیں کو بتائیں گے کہ کس لیے آئے تھے؟
جی میں جب بچے کو یہاں لے کے آیا تھا تو سرکار جی نے آکسیجن لگا ہوا تھا، یہاں پہ بھی آکسیجن کے بغیر ہم نہیں لے کے آ سکتے تھے، تو ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار جی نے مجھے ٹائم دیا، کافی اس کو تکلیفیں بھی تھی، رو رہا تھا۔ جیسے ہی ہم سرکار جی کے کمرے میں آئے، سرکار جی نے وہاں دم کیا تو اس کا رونا ختم ہو گیا اور ہم واپس چلے گئے راولپنڈی۔ دوسرے دن ہماری فلائٹ تھی، ہمارا ویزا کم تھا، ٹائم نہیں تھا اس کے اندر، تو سرکار جی نے بولا تھا کہ کل اتوار ہے، آپ کچھ رہ جائیں۔ میں نے بولا کہ ہمیں جانا ضروری ہے، تو سرکار جی نے بولا کہ آج یہ دم ہوا ہے، انشاءاللہ پیر والے دن آکسیجن پھر 95 پہ چلا جائے گا۔ جیسے ہم اتوار وہاں پہنچے تو پیر والے دن دوسرے دن میرے بیٹے کا آکسیجن 95, 94, 93 سے نیچے نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر ڈاکٹرز نے کیا کہا اس کے بعد؟ ڈاکٹر حیران ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے اس بچے کو اسکول سے نکلوا دیا تھا، بالکل وہ سارے وہ کام چھوڑ دیے تھے کہ جو آئندہ اس کی زندگی میں، انہوں نے ابھی دوبارہ اس کا اسکول شروع کرا دیا ہے، سب کچھ وہ کر دیا۔ پہلے 2 سال تک 85 سے اوپر آکسیجن نہیں جاتا تھا، اب بھی اس کا آکسیجن نارمل حالت میں 92 سے نیچے 85 پہ آتا ہے، مگر پھر 95 پہ 94, 92 پہ چلا۔ اچھا، دربار عالیہ بلاوڑا شریف اور حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے بارے میں لوگ کچھ غلط رائے بھی قائم کرتے ہیں، لوگوں کو دوسری طرف بھی بلاتے ہیں کہ جناب یہ جگہ صحیح نہیں ہے اور یہاں پہ ایسا اس طرح کے جو الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں، کیا آپ نے اس طرح کی چیز یہاں پہ دیکھی؟ آپ اپنے تاثرات کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور جنرل پبلک کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا پیغام یہ بالکل سوال ایسے میرے ساتھ خود ناروے میں لوگ میرے اچھے خاصے دوست جو ہیں، جنہوں نے میرے حالات دیکھے، جنہوں نے میرا غم دیکھا اور جنہوں نے مجھے ابھی میرے بیٹے کو خوش دیکھ رہے ہیں، میرے بیٹے کو صحت مند دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی وہ عقل کے اتنے اندھے ہیں کہ عقل کے اندھے ہونے کا مطلب یہ کہ ابھی بھی وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے کہ روحانیت اور اللہ تعالیٰ کا فیض کسی جگہ پہ کسی انسان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ سرکار جی کو جب میں نے دیکھا، سرکار جی کے جتنے بھی میں نے یہاں پہ لوگوں کو دیکھا، ان کا بڑا اچھا طریقہ، بڑا ہر ایک انسان کو خوش، عجیب سے مطلب لوگوں کو ملتے ہیں کہ انسان کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کسی ایک نیک انسان کے پاس آیا ہوں۔ نیک انسانوں کے پاس آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا خدمت ہے جو سرکار جی اپنا ٹائم دے رہے ہیں لوگوں کو۔ تو میں تو ذاتی طور پہ بہت خوش ہوں۔ میں جو روزوں کے اندر میرا یہ ایک ارادہ بنا کہ میں پورے روزے ادھر آ کے خدمت کروں، جو لوگوں کو آپ لنگر دیتے ہیں یا لوگوں کی اس میں بھی حصہ ڈال سکوں۔ میں یہاں کھڑے ہو کے پورے مہینے مگر میں نہیں آ سکا، مگر میں فون پہ بات کرتا تھا کہ میرا بڑا ارادہ ہے، مگر وہاں فیملی کی پرابلم، بچوں کی، کیونکہ میں اکیلا رہتا ہوں، تو میں نہیں۔ آج میں صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے ناروے سے آیا ہوں کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے، صحت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے 8-9 مہینے سے جو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ایک دن بھی نہیں زندہ رہے گا، وہ 9 مہینے سے بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے کل پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے کہ کل بھی انشاءاللہ وہ ٹھیک رہے گا، اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس کو انشاءاللہ اور بڑی امید لے کے آؤں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسے بچوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، لا علاج لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا۔ مجھے یہ ایمان ہے۔